ایک صاحب تھے بڑے مومن اللہ والے، سمجھ گئے، پہاڑ پر عبادت کرتے تھے. کہاں؟ پہاڑ پر عبادت کرتے تھے. اماں کو کوئی کام آ گیا، وہ پہنچ گئی پہاڑ پر. بیٹا، بابو، اب یہ اللہ کی عبادت میں اللہ سے بڑھ کے کون ہے؟ ماں کا دل ٹوٹ گیا. اس نے کہا خدا خون جگر پلا کے میں نے اتنا بڑا کیا ہے، آج تیری عبادت کا گھمنڈ اتنا ہو گیا اس کو کہ میری بات پر جواب نہیں دے رہا. ماں کے منہ سے نکل گیا. عورتیں سن رہی ہیں، مائک لگا ہے. لاکھ ناراض ہو جاؤ، کبھی بد دعا مت دو اولاد کو، ورنہ جب پڑے گی نا تو سب سے زیادہ کھلے گا بھی امائی کو. ماں کے منہ سے نکل گیا خدا ایسا کر دے بدکار عورتیں اس پر ہنسیں. نکل گیا میں سے. اب دیکھیے خدا کو کیسے، وہاں دیکھیے کیسے دعا قبول ہوئی، یہاں دیکھیے کیسے بد دعا قبول ہو گئی. بات ختم ہو گئی، اماں چلی گئی. پہاڑ کے اس سرے پر آبادی ہے، سمجھ گئے آپ. ایک لڑکی پہاڑ عبور کر کے اس پار آئی، خوبصورت. ایک چرواہا گڑریے کی نظر پڑ گئی، حدود شریعت سے تجاوز کیا. کچھ دن تک بات ڈھکی چھپی رہی، بس جب بات ظاہر ہونے لگی تب ہنگامہ. یہ کہاں سے؟ قصب نہیں پہچانتی، میرے ساتھ زبردستی ہوئی فلاں پہاڑ پر. وہاں تو کوئی نہیں رہتا، وہاں تو خالی مولوی صاحب عابد رہتا ہے اور کوئی نہیں ہے. اس نے بھی سوچا اور کس کو بتائیں، کہا جی وہی تھے. عام آدمی گناہ کرتا ہے کم کھلتا ہے نا. پورے گاؤں میں ارے یار یہ ہم کو تبلیغ کریں، خود اتنا بڑا مجرم. ایک بات اور لکھ لیجیے، کبھی اڑی ہوئی بات پہ یقین کر کے جو ہے وہ فیصلہ مت سنائیے، پھنس جائیں گے. پتہ نہیں حقیقت کیا ہو، سمجھ گئے آپ. ہوتا کچھ ہے، اڑتی کچھ ہے. اب جو وہاں جو ہے اس کا ظاہر ہونے لگا، یہ کہاں سے؟ کہا وہ زبردستی ہوئی. وہاں تو عابد کے علاوہ کوئی نہیں. کہا وہی تھا. کھلے گا نہیں کھلے گا. گاؤں والے پہنچ گئے حاکم شہر کے پاس. یہ مولوی صاحب دوسرے کو تبلیغ کرنے والے خود اتنے گندے ہیں. حاکم نے کہا رکو بچہ پیدا ہونے دو. اس کے بعد بات دب گئی، بچہ پیدا ہو گیا. پھر پہنچے گاؤں والے. اس نے کہا ایسا ہے کہ ان کو ایسے پھانسی نہیں دی جائے گی، پہلے ان کو گدھے بٹھال کے مولوی صاحب کو پورے شہر میں ٹہلاؤ، دنیا دیکھے تو کہ یہ ممبر سے کیا کہتے ہیں خود کیا ہے. اب یہ اتفاق سے ادھر سے گزر ہوا جدھر بدکار عورتیں رہتی تھی. یہ بات اڑ گئی. غور کر رہے ہیں، یہ بات اڑ گئی. وہ سب اپنے کوٹھوں پہ آ گئیں منظر دیکھنے کے لیے سڑک کا. یہ ادھر سے گزر رہے، کان میں تو ان کے پڑی ہے نا اماں کی آواز. ایسے ہی سر اٹھائے، دیکھا عورتیں ہنس رہی ہیں اس کو دیکھ کے. ماں کی بد دعا کیا تھی؟ ایسا کر دے بدکار عورتیں ہنسیں. کوئی اور مقصد نہیں ہے، مومن ہے، اللہ والا ہے. ایک چوک ہو گئی، بہتوں سے ہوتی ہے. خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. چوک سے کون نہیں بچتا. اس کو سبحان اللہ پرور، کیا تیری قدرت ہے پالنے والی. قدرت الہی کا تصور کر کے یہ بھی مسکرا پڑا. دل کا حال تو کوئی نہیں جانتا نا. سپاہی کیا سمجھے، وہ اس کو دیکھ کے مسکرائیں یہ ان کو. اس کا مطلب روابط پرانے ہیں. اور مہر لگ گئی، گناہ پکا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ. اماں سارا منظر سب کیا دھرا تو امائی کا ہے. بد دعا امائی نے تو دی تھی. اب اماں سارا منظر دیکھ رہی ہیں. اب پہنچ گئے، مجمع لگا. حاکم نے کہا اب اس کو لگا دو پھانسی کے اوپر. اب تک تو اماں دیکھتی رہی، لیکن اب یہ ہوا پھانسی، تب اماں سے برداشت نہیں ہوا. یہی میں نے کہا نا کہ بد دعا جلدی مت کیجیے، ورنہ جب پڑے گی تو امائی کو کھلے گا. مجمع چیرتی ہوئی ہے، حاکم میرا بچہ بے گناہ ہے، میں جانتی ہوں میرے دودھ کا اثر کیا ہے، میرا بیٹا جو یہ نہیں کر سکتا. کہ واہ، جس کے ساتھ جرم ہوا وہ اقراری، نتیجہ جرم یہ بچہ موجود. تم ماں کی محبت میں چلی آئی ہو کہ میرا بچہ بے گناہ. اس نے کہا میں جانتی ہوں. میری زبان سے ایک فقرہ نکل گیا تھا، بد دعا ہو گئی تھی، اللہ نے سن لیا. کہ ہم کیسے مان لیں؟ کسی بچے سے پوچھو اس کا باپ کون ہے. ایسا اس بڑھیا کا عقیدہ بن گیا تھا کہ جب اللہ بد دعا سن سکتا ہے تو دعا بھی تو سن سکتا ہے. انہوں نے کہا اسی بچے سے پوچھو. حاکم نے کہا بچہ کیا بولے گا ابھی چند دن کا. لیکن جب اللہ کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو حالات ویسے ہی بنتے ہیں. پتہ نہیں کہاں دماغ میں حاکم کیا گیا، یار بڑھیا ہے چھوڑو اس کو، زندگی بھر کہنے کو ہو جائے گا، پوچھا ہوتا تو یہ ہوتا یہ ہوتا یہ، چلو بات ختم کرو. حاکم آیا سامنے. بتا بیٹا تیرا باپ کون ہے. ادھر پوچھ رہا بتا. ادھر جو ایک بٹن ہے نا جس کا نام ہے دل،
تو دبایا ماں نے یا اللہ، ادھر ماں کہہ رہی یا اللہ، ادھر حاکم نے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ قدرت کامل الہی سے وہ بچہ گویا ہوا، حاکم یہ عابد بے خطا ہے، میرا باپ فلاں جگہ اپنے جانور چرا رہا ہے۔ اول تو بچہ بول پڑا، اسی میں سب کی آنکھیں نکل آئیں۔ دوسرے ارے باپ رے، اتنے متقی پرہیزگار عابد کو ہم لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ خیر صاحب ڈھونڈ ڈانٹ کے پکڑ میں چرواہا آ گیا، پہلے تو انکار، لیکن وہی جب پولیس والا ہاتھ چلا تو اقرار کر لیا۔ اب حاکم کو بھی بڑی غیرت آئی، یار یہ کیا ہو گیا، یہ اتنا مومن آدمی بیچارہ، ہم نے اس کو پورے شہر میں بے عزت کر رہا ہے، وہ اپنے تئیں شرمندہ ہے۔ وہ آیا، مولانا صاحب غلطی ہو گئی سر، معاف کر دیجیے ہم کو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک عبادت خانہ بنوا دیں تاکہ آپ آرام سے یہاں عبادت کیجئے، کوئی آپ کی عبادت میں ڈسٹرب نہ کرے۔ عابد نے کہا کہ جی نہیں، یہاں اب کچھ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہاں عبادت ہی نہیں کروں گا۔ کیوں، کہاں جا رہے؟ کہا میں گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا مجھ کو پتا چل گیا ہے بغیر ماں کے عبادت کیا ہے، ماں کے ساتھ عبادت کیا ہے۔